یہ ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا موضوع ہے، 8ویں کلاس کا دوسرا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ دیے گئے، صحابہ کرام کو جو دیے گئے، اگر ہم اس پورے سیرت کے لٹریچر کو جمع کریں جو اس حوالے سے مرتب کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ نکالیں تو اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف اوقات کے اندر 12 مختلف حربے استعمال کیے۔ تو اس کلاس کے اندر ہم وہ مختصراً وہ 12 چیزیں پڑھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے قریش مکہ نے استعمال کی۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آپ کی شکایتیں لگائیں گی تاکہ آپ کے چچا اور بھتیجے کے تعلقات خراب ہوں، اور مختلف اوقات میں شکایتیں لگائیں گی، کبھی آگے کیا بات کی گئی، کبھی آگے کیا بات کی گئی۔ ایک دفعہ تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، میرے بڑھاپے کے اوپر رحم کرو، اس عمر میں بھی میں سرداروں کی باتیں سنتا ہوں، ان کا دباؤ قبول کرتا ہوں، وہ میرے اوپر آ کے تمہارے حوالے سے دباؤ ڈالتے ہیں، تو اب میری عمر نہیں رہی کہ میں ان کے دباؤ کو یا ان کی سختی کو برداشت کر سکوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اے چچا جان، واللہ، اللہ کی قسم، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر یساری، کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، جو کام میں کر رہا ہوں یا تو میں یہ کام کرتے 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 دنیا سے چلا جاؤں گا، یا پھر یہ دین غالب ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں یہ کام کرتا رہوں گا اور ہر صورت میں یہ کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں اس کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح دوسرا جو حربہ آزمایا گیا وہ یہ ہے کہ ابو طالب کو دھمکیاں دی گئیں۔ شکایتیں لگانے کے بعد جب ان کی شکایتوں کا ازالہ نہ ہوا تو ابو طالب کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو سنبھال نہیں سکتے اور اس کو سمجھا نہیں سکتے تو پھر ہم آپ کے بھتیجے کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ اسی طرح تیسرا حربہ یہ استعمال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے۔ کبھی آپ کو کاہن کہا گیا، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنوں کہا گیا، کبھی آپ کو پاگل کہا گیا، کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سچے ترین انسان تھے، دنیا کے عقل مند ترین انسان تھے۔ آپ کی زبان سے اس کائنات کا سب سے بہترین کلام نکلتا تھا، لیکن قریش مکہ آپ کے خلاف بے طرح کے الزامات لگا رہے تھے، اور یہ حربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو روکنے کے لیے وہ استعمال کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے مذاق کا سہارا لیا گیا، استہزاء کا سہارا لیا گیا، تانا زنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی گئی، یہاں تک کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یوں بھی کہہ دیا، جب آپ کے اوپر کچھ دن کے لیے وہی رکی رہی تو ایک عورت نے بھپتی کسی اس کے اوپر کہ اے محمد، تمہارے اوپر جو شیطان آتا تھا تو کافی دنوں سے وہ شیطان نہیں آیا، اور اس نے آ کے تمہیں کچھ نہیں کہا، یعنی اس نے فرشتے کو شیطان کہہ دیا اور اس کلام کو شیطان کا کلام کہہ دیا۔ تو اس طرح کی تانا زنی، اس طرح کا جو ہے نا مذاق، استہزاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل پریشان کیا گیا، آپ کی دعوت اسلام میں رخ نہ ڈالا گیا۔ آپ قرآن سناتے، قرآن پڑھتے، لوگ تالیاں پیٹی شروع کر دیتے، ڈھول مچانا شروع کر دیتے، شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے جواب میں قریش نے اس دعوت کو روکنے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا۔ اسی طرح قریش مکہ نے ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں۔ آپ مکہ میں نہریں جو ہے نا وہ بہا دیں، آپ جو ہے وہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ محلات میں تبدیل کر دیں، آپ جو ہے وہ یہاں پہ گھاس اور سبزہ اگا دیں۔ اس طرح کے جو ہے مطالبات اور اس طرح کی فرمائشیں جو ہے وہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے جواب میں آپ کو سودے بازی کی پیشکش کی کہ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں، اگر آپ کو مال و دولت کی طلب ہے تو ہم پوری عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے اکٹھی کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی لالچ میری اس پیچھے نہیں ہے، بلکہ ان اجری الا علی اللہ، میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک سنانے کے لیے آیا ہوں۔
اسی طرح قریش مکہ نے ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ وہ یہودیوں کے پاس گئے اور یہودیوں سے سوالات پوچھ کے آئے، اور انہوں نے آگے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے۔ یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر محمد کسی سوال کا جواب نہ دے سکے تو ہم پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے کہ تم کیسے پیغمبر ہو، کیسے تم نبی ہو کہ تم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جسمانی تشدد کیا۔ مختلف صحابہ کے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پہلی کلاسوں کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی ہے۔ تو جسمانی تشدد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو مختلف اوقات کے اندر یہ حربے جو ہے نا قریش مکہ نے استعمال کیے، لیکن ان سارے حربوں کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی بھی صحابی کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ جو جہاں کھڑا تھا اس نے دینی اعتبار سے اس میں ترقی کی، وہ پیچھے کی طرف نہیں آیا، مضبوط ایمان ہوا اس کا، کمزوری کی طرف نہیں آیا، طاقت کی طرف وہ گیا، کمزوری کی طرف وہ نہیں آیا۔